بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خاص مقرر ولی ہیں۔ غوث اعظم اللہ کے خاص مقرر ولی اللہ ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خاص ولی ہیں۔ اور میرا بتانے کا آج موضوع یہ ہے کہ ہم 11ویں والے ہیں، ہم 11ویں کی نسبت سے 11ویں دلاتے بھی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مقام ولایت پر، اور آج کل ڈبے پیر بھی چلے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کہ وہ پیر کے اندر جو صلاحیتیں، جو شرائط ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ مثلا اب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز ٹائم وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، اور اس کے بعد جب خطاب کی باری آتی ہے خطاب بھی نہیں وہ کر سکتے۔ اب جب نماز نہیں پڑھانی، خطاب نہیں کرنا، مریدوں کو واعظ نہیں کرنا، تو پھر آپ کو عجائب گھر میں رکھانا چاہیے تاکہ آپ وہاں پر جائیں اور لوگوں کے لیے وہ آپ کو تبرک کے طور پہ دیکھیں، اور یقیناً آپ کو عجائب گھر میں جب رکھا جائے گا تو آپ کو کچھ پیسے بھی ملیں گے، آپ کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ایک دن جواب دینا ہے۔ آپ 11ویں والے کے نام کرتے ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مقام تھا کہ وہ جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو 70,000 کے قریب علماء ان کے پاس واعظ سننے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس تو کیا علماء، آپ کے پاس کوئی علم والا کا اگر کوئی سوال کر لے تو آپ کی جھاگ نکل جاتی اور کہتے جی یہ تو وہ۔ اب آپ کے ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ علم کے اندر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس علم لدنی ہے، تو اگر علم لدنی ہے تو علم لدن باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو کس کے وہ قربانی پہ ذبح کرنا ہے؟ وہ کب ذبح کرنا ہے؟ اس کو اٹھا، اس کو کیا کرنا ہے؟ جو چیز وقت کے ٹائم استعمال نہ کی جائے، وقت کے ٹائم اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو آگ لگا دو۔ آپ کہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اب آپ کا یہ قلم ہے، اور لکھنے کے ٹائم اگر قلم کام نہ ہے، وہ قلم کس کام کی پھر؟ تو وہ قلم کا فائدہ تو نہ ہوا۔ قلم مقصود لکھنے کے لیے، اور جب لکھنے وقت لکھنا جائے تو قلم لکھے نہ، تو وہ قلم تو نہ آئی، اس قلم کا مقصد کیا ہے؟ تو خدا نہ ہے یہ ولایت۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعداد ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے 1,00,000 ہے۔ بھئی یہ ڈبے پیرو بتاؤ تمہارا استاد، تمہارے شاگرد کتنے ہیں؟ تم ایک شاگرد بھی تیار نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم نے 1,00,000 تعداد کے شاگرد غوث اعظم کے پاس شاگرد ہیں ان کے۔ اب بتاؤ، یا تو آپ غوث اعظم کا نام لینا چھوڑ دو، خدا رہا ہے آپ غوث اعظم کا نام نہ لیا کرو، تمہارے بس کرو بھی نہیں۔ غوث اعظم کے تو 1,00,000 شاگرد تھے، تمہارا گنتی کہ اگر تم اپنے انگلیوں پہ پوروں پہ گنو تو تمہارا تو ایک آدھا شاگرد، ایک سے زیادہ شاگرد بھی نہیں۔ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو کہا آپ کے ایک رنگ جاتا ہے اور ایک رنگ آتا ہے، کیوں؟ علم ہے ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم آواز فرما رہے ہیں۔ اب جو نحو ہے، میرے گرامر پہ لیکچر ہیں، عربی گرامر کے میرے لیکچر بے شمار یوٹیوب پر ہیں۔ اب جو گرامر جو ہے، صرف و نحو جسے کہا جاتا ہے، وہ انتہائی مشکل مضمون ہے۔ انگلش کی جو لیٹر ہیں، انگلش کی جو کیبری ہے وہ اتنی آسان ہے، عربی کی کیبری زیادہ مشکل ہے۔ عربی زیادہ مشکل ہے، اس میں حالت رفع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، یہ سارے معاملات، یہ حالت رفع میں کیوں ہے، یہ حالت نصبی میں کیوں ہے، یہ حالت جری میں یہ کیوں ہے، یہ اتنا علوم عالیہ، یہ بہت مشکل ہے اور ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو نحو کا بہت بڑا امام تھا۔ اب اس کو نحو اپنے دور کا بہت بڑا نحو کا ماہر تھا۔ اب نحو کا اتنا بڑا ماہر تھا، جب نحو کا ماہر تھا نا تو وہ غوث اعظم کے واس میں نہیں جاتا تھا، وہ کہتا میں نے جا کے کیا کرنا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملنا۔ الغرض یہ ایک دفعہ وہ چلا گیا۔ اب وہ چلا گیا نا، سارا دن ان کا جب درس سنا تو اس نے ذہن میں بھی خیال میں لے کر آیا کہ میں نے تو آج سارا دن اپنا ضائع کر دیا، میں نے اپنا سارا دن ضائع کر دیا، مجھے تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ میں نے تو سمجھا یہاں پر اتنی نکات بات ہو، یہاں پہ تو نحو کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نحو کا ماہر تھا۔ تو جب یہ اس کے ذہن میں ابھی یہ بات تصور میں چلا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطاب کے درمیان اس کا نام لے کر کہا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں نحو کہتے کسے ہیں۔
اب ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے پاس آ کے بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں نحو کس چیز کا نام ہے، اور تمہیں میں امام سبوے کے برابر تمہیں بنا دیتا ہوں۔ اب امام سبوے نحو کے بہت بڑے امام ہیں، امام سبوے نحو کے بہت بڑے امام ہیں، اور نحو کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں۔ تو فرمایا میں تمہیں ان کے مقام پر پہنچا دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس کے بعد میں نے دل میں توبہ کر لی کہ یہ واقعی اللہ کے خاص ولی ہیں، ان کی تو نگاہ دلوں کے اوپر ہے، ان کی نگاہ تو دلوں کے اندر ہے۔ بابا غوث اعظم کو صرفہ نحو بھی آتی تھی، آپ کے سامنے تو 1.5 سطر دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور پھر کہتے جی حضرت صاحب خطاب نہیں کرتے، باہر سے کوئی خطیب صاحب آتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ بھائی اگر باہر سے آ کر خطیب نے بیان کرنا ہے تو پھر وہ خطیب جو باہر سے بیان کرے گا اس کو بیعت کرنی نہیں آتی، وہ بیعت بھی اپنے ہاتھ کی وہ کر لے گا۔ بھائی ختم وہ پڑھے، خطابت وہ کر کے جا رہے، حضرت نذرانے حضرت صاحب نے، پھر حضرت صاحب کو قربانی کے دن ذبح کر دیا جانا چاہیے، قربانی کے دنوں میں ان کو ذبح کر دو۔ بھئی یہ کسی کام کے نہیں، جب خطیب نے سارا کچھ باہر سے واز اس نے کرنی ہے، پھر حضرت صاحب نے کیا کرنا ہے؟ پھر حضرت صاحب کس چیز کی بیماری کا، کس مرض کی دعا ہے؟ مسئلہ مفتی صاحب نے بتانا ہے، ہاں مسئلہ مفتی صاحب نے بتانا ہے، اور بیعت ہاتھ چمانے حضرت صاحب نے، تو یہ کس چیز کی ہے؟ اور آخری بات جو ہے کیا نام ہے، امام ابن حنبل، امام ابن حنبل کے فقہ، امام ابن حنبل جو ہمارے امام ہیں، امام ابن حنبل، امام ابن حنبل کے امام، امام ابن حنبل کی فقہ کے امام، امام ابن قدامہ، امام ابن قدامہ۔ اب امام ابن قدامہ جو ہیں یہ امام غوث اعظم سے انہوں نے علم سیکھا۔ اب امام ابن قدامہ یہ جو حنبلیوں کے امام ہیں، امام ابن حنبل کے یہ ایک امام ہیں۔ اب انہوں نے امام ابن قدامہ نے غوث اعظم سے علم سیکھا۔ اس وقت غوث اعظم کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال۔ بھائی غوث اعظم سے علم سیکھا امام ابن قدامہ نے، جو وقت کے امام ہیں، وہ ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو امام کوئی مسجد کا آ جائے تو تمہارے وہاں پر حضرت صاحب تو وہاں پر تب تو حضرت صاحب کی زبان سے زبان نہیں نکلتی، کیوں کہ میں کوئی لفظ پڑھ دیا تو کوئی میرا راز فاش نہ ہو جائے، اور جو میری جو مشہوری ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور بھائی علم لدنی وہ آپ کے مریدوں کے سامنے ہی آتا ہے، علماء کے سامنے آپ کا علم لدنی کہا جاتا ہے، وہاں تب علم لدنی چھپ جاتا ہے۔ یہ کیڑا علم لدنی ہے کہ علماء کے سامنے چھپ جاتا ہے اور عوام کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہے؟ خدا رہے ایسے پیر کی بیعت نہ کریں، ایسے پیر سے بہتر ہے آپ بغیر مرید کے اچھے ہیں۔ پیر پکڑیں، کامل مرشد پکڑیں۔